تمہاری ہمت کیسے ہوئی ریان؟ وہ میرا اپنا ذاتی معاملہ تھا، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ روبیشا نے بلند آواز میں اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ زبان کو لگام دو روبیشا، میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا انجام تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ریان کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تیرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، بس وہ اس کی انا کو ٹھیس لگی تھی۔ میں کوئی تمہاری جاگیر نہیں ہوں کہ جب چاہو گے حکم چلاؤ گے۔ مجھے جو پہننا ہے، جہاں جانا ہے، میں وہی کروں گی۔ روبیشا نے صدمے میں آ کر وہ سوٹ دوبارہ اٹھا لیا جس پر ابھی چند منٹ پہلے تک تکرار ہوئی تھی۔ ریان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا بیلکنی کے شیشے والے دروازے کی طرف لے گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری مرضی کے خلاف جا سکتی ہو؟ چلو پھر آج اس سرکشی کی قیمت بھی ادا کرو۔ اس نے بے رحمی سے اسے باہر دھکیلا جہاں بارش کا تیکھا پانی کسی نشتر کی طرح بدن میں چبھ رہا تھا۔ ریان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اندر آنے دو مجھے، بہت ٹھنڈ ہے باہر، روبیشا نے کانپتی آواز میں دہائی دی، لیکن ریان کے چہرے پر ہمدردی کا دور دور تک نام نہاد تک نہ تھا۔ ادھر بارش میں کھڑی رہو، اگر قدم بھی اندر رکھا یا کمرے میں آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ایسی ٹھنڈ اتاروں گا کہ ہفتہ بھر بیڈ پر پڑی رہو گی۔ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں ہلنا بھی مت۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں اسے حکم دیا اور خود اندر آ کر تڑاق سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ روبیشا باہر بارش میں بھیگتی کپ کپاتی اور ٹھٹھرتی رہ گئی، جبکہ ریان نے غصے کے عالم میں لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ اسے محض چند منٹ سزا دینے کا تھا، لیکن تھکن اور غصے کے خمار میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ باہر بارش کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روبیشا کے جسم کی حرارت ختم ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے جب بجلی کے کڑکنے سے ریان کی آنکھ کھلی تو اسے اچانک احساس ہوا کہ کمرہ کتنا خاموش ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور بیلکنی کی طرف لپکا۔ منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ روبیشا وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ فرش پر ایک ڈھیر کی صورت پڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور سردی کی شدت سے اس کا نازک جسم لکڑی کی طرح اکڑ گیا تھا۔ روبیشا! ریان نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اپنی زند کی آگ میں شاید اس نے آج اسے کھو دیا ہے۔ ریان نے پاگل پن کی کیفیت میں روبیشا کے ساکت جسم کو بیڈ پر لٹایا اور تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں اور نبض کی رفتار اتنی مدھم کہ ریان کا اپنا دل ڈوبنے لگا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جانتا تھا کہ یہ ہائپوتھرمیا کی خطرناک صورتحال ہے، جہاں جسم کا درجہ حرارت تیزی سے گر جاتا ہے۔ اس نے کمبل پر کمبل اس کے اوپر ڈالے اور پھر دیوانہ وار اس کی ہتھیلیوں اور تلووں کو رگڑنا شروع کر دیا تاکہ خون کی گردش بحال ہو سکے۔ روبیشا، آنکھیں کھولو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا، لیکن اس کے وجود بے حس و حرکت رہا۔ اس کے ہونٹوں کی نیلاہٹ دیکھ کر ریان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی انا نے ایک جیتی جاگتی زندگی کو موت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ جب عام کوششوں سے اس کے جسم میں زندگی کی کوئی لہر نہ جاگی تو ریان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے اور ذہن میں صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ حد پار کر کے اپنے جسم کی حرارت اس کے بدن میں منتقل کرے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی بھیگی ہوئی قمیض کے بٹن کھولنا شروع کیے تاکہ وہ براہ راست اسے گرمائش دے سکے، کیونکہ اس وقت کسی بھی اخلاقی حد سے زیادہ روبیشا کی زندگی بچانا ضروری تھا۔ ریان نے دیوانگی کے عالم میں اس کے برفیلے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ سنگ مرمر کے کسی تراشے ہوئے سرد بت کو چھو رہا ہو۔ اس نے جھک کر اپنی گرم سانسیں اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں میں انڈیلنا شروع کی، یہ امید لیے کہ شاید اس کے اندر کی تپش روبیشا کے ٹھٹرتے وجود میں زندگی کی کوئی رمق بیدار کر دے۔ وہ بار بار اس کے لبوں پر اپنی سانسوں کا حصار بناتا، اسے پکارتا، لیکن روبیشا کی طرف سے کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ ابھی کسی گہری اور خاموش وادی میں کھوئی ہوئی تھی جہاں ریان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ جب سانسوں کی تپش اور ہاتھوں کی رگڑ بھی ناکام ثابت ہوئی تو ریان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ اس کے اندر کا ڈاکٹر اسے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وقت نکلا جا رہا ہے اور جسم کی حرارت خطرناک حد تک گر چکی ہے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا روبیشا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک حتمی فیصلہ کیا اور تمام درد تحفظات کو پس پشت ڈالتے ہوئے مزید آگے بڑھا تاکہ اسے اپنے سینے کی براہ راست تپش دے سکے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی بھیگی ہوئی قمیض کو مکمل الگ کیا اور پھر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ پر دراز ہو گیا تاکہ اس کے اپنے جسم کی تیز حرارت روبیشا کے جمے ہوئے لہو کو دوبارہ پگھلا سکے۔ یہ اس کی زندگی بچانے کا آخری اور واحد سہارا تھا۔
جہاں اسے اپنی انا اور ہر حد کو توڑ کر اس کے بدن کو زندگی کی حرارت فراہم کرنی تھی۔ ریان نے اپنی قمیص اتار کر اسے مضبوطی سے اپنے تپتے ہوئے وجود کے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ اسے اپنے سینے کی دھڑکنوں اور جسم کی پوری تپش منتقل کر رہا تھا، جیسے اپنی زندگی اس کی بے جان ہوتے جسم میں پھونک دینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھ اب بھی روبیشا کی کمر اور بازوؤں کو گرمائش دینے کے لیے مسلسل حرکت میں تھے، مگر روبیشا کا سر اب بھی ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور سانسیں اتنی اکھڑی ہوئی تھی کہ کسی بھی لمحے ڈور ٹوٹنے کا گمان ہوتا تھا۔ باہر بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے ایک بار پھر آسمان کا سینہ چاک کیا، جس کی زرد روشنی کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی ریان کے پچھتاوے سے بھرپور چہرے پر پڑی۔ اسی لمحے ریان کو محسوس ہوا کہ روبیشا کے جسم میں ایک زوردار لرزہ اٹھا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی نفس کی مدھم سی چاپ بھی اس کی انگلیوں سے پھسل گئی۔ ریان کی اپنی سانسیں سینے میں منجمد ہو گئی تھیں جب اس نے دیکھا کہ روبیشا کے نیم واں ہونٹوں سے ایک آخری ٹھنڈی آہ نکلی اور اس کا وجود مکمل طور پر ساکت ہو گیا۔ حویلی کے بڑے دالان میں چھائی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ روبیشا، جو ابھی چند ماہ پہلے تک اپنی یونیورسٹی کی زندگی اور خوابوں میں مگن تھی، آج سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محض ایک خاندانی فیصلے اور جائیداد کی تقسیم کو روکنے کے لیے اس کی زندگی کا سودا اس سے 13 سال بڑے سنگ دل ریان سے کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف ریان سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے مردانے میں بیٹھا مولوی صاحب کے الفاظ سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس راستے سے خوش نہیں ہے اور اس رشتے سے بھی نہیں، مگر وہ اپنے باپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا چکا تھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح نامے پر دستخط کا کہا، ریان نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے قلم چلایا، مگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کاغذ پر سیاہی گہری چھپ گئی۔ جب یہی کاغذ زنانہ خانے میں روبیشا کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی خاموش چیخیں اس کے گلے میں ہی دم توڑ رہی تھیں، لیکن اپنوں کی عزت کی خاطر اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہاں دستخط کر دیے جہاں سے اس کی قید کا آغاز ہونا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی حویلی میں مبارک باتوں کا شور اٹھا، مگر ان دو وجودوں کے درمیان نفرت اور ناپسندیدگی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے عبور کرنا بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ روبیشا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھی فون دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ پٹاخ سے کھلا اور ریان کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر روبیشا کی سہیلیوں کے چہروں سے رونق غائب ہو گئی اور وہ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ریان نے سرد نظروں سے روبیشا کو دیکھا جو اب سہم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ہنسی مذاق اور بچپنا اس کمرے سے باہر چھوڑ کر آیا کرو۔ اب تم کوئی اسکول کی بچی نہیں ہو جس کے پیچھے میں تمہاری سہیلیوں کا شور برداشت کروں گا۔ ریان کی گرجدار آواز پر روبیشا نے بہت ہمت جمع کر کے جواب دینا چاہا، وہ میری سہیلیاں ہیں ریان، اور یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ ریان اس کے قریب آیا اور حقارت سے مسکرایا، یہ میرا گھر ہے اور اس گھر کے اپنے اصول ہیں۔ مجھے تم جیسی نادان اور ناسمجھ لڑکی سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ میرے لیے تم محض ایک ذمہ داری ہو جو میرے سر پر تھوپ دی گئی ہے، اس سے زیادہ تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اس کی تیکھی باتوں نے روبیشا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی، مگر ریان کے روب کے سامنے وہ کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے اپنی آنکھوں میں اترنے والے آنسوؤں کو پینے لگی، جبکہ ریان اسے ایک نظر دیکھے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ کانٹے کے پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز بھی دھماکہ خیز محسوس ہو رہی تھی۔ ریان نے گردن اٹھا کر سامنے بیٹھی روبیشا کو دیکھا، جس کی توجہ کھانے کی بجائے اپنے فون پر تھی اور وہ مسلسل کسی سے چیٹ کر رہی تھی۔ کھانا کھاتے وقت یہ فضول چیزیں ایک طرف نہیں رکھی جا سکتی۔ ریان کے کرخت لہجے نے اسے چونکا دیا۔ روبیشا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور فون میز پر پٹک دیا۔ آپ کو ہر چیز سے مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا، آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اب کیا فون استعمال کرنا بھی گناہ ہے؟ ریان نے اپنا نوالہ چھوڑا اور کرسی سے پیچھے ہٹ کر اس کی سمت جھکا۔ اس کی آنکھوں کی سردی روبیشا کو اندر تک لرزا گئی۔ مجھ سے زبان لڑانے کی کوشش مت کرو، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ نکاح صرف نام کا ہے۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری نظروں کے سامنے بدتمیزی کرو گی۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہارے ہاتھ میں یہ فون دیکھا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ روبیشا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ ریان نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ وہ شخص جس کے
نامہ تم سائن کر چکی ہو۔ وہ اسے وہیں ادھورا چھوڑ کر میز سے اٹھ گیا، جبکہ روبیشا کے لیے کھانے کا ہر لقمہ زہر بن چکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج روبیشا کے لیے نئی پابندیوں لے کر طلوع ہوا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ریان پہلے ہی لاؤنج میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے باہر جانے کے لیے جوتوں کے فیتے باندھنے دیکھ کر ریان نے نظریں فائل سے نہیں ہٹائی، مگر اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ روبیشا نے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا اور لاپرواہی سے جواب دیا، یونیورسٹی جا رہی ہوں، آج میرا اہم لیکچر ہے۔ ریان نے فائل بند کیا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی قامت کا سایہ روبیشا پر چھا گیا۔ آج سے تمہارا باہر جانا بند ہے۔ جب تک میں تمہاری سیکیورٹی اور کالج کے حالات سے مطمئن نہیں ہو جاتا تم گھر پر ہی رہو گی۔ روبیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ میری پڑھائی نہیں روک سکتے؟ ابا نے مجھے اجازت دی تھی۔ ریان کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ وہ تمہارے ابا کا گھر تھا روبیشا، یہ میرا ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو یہ سمجھنے کے لیے کہ باہر کی دنیا تمہاری جیسی ضدی لڑکیوں کے لیے کیسی ہے۔ جاؤ اور جا کر یہ حلیہ بدلو۔ روبیشا کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، مگر ریان کی آنکھوں میں موجود ٹھہراؤ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اوپر بھاگی، جبکہ ریان اسے بچی قرار دے کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ روبیشا نے کمرے میں آ کر غصے سے الماری کے پٹ کھولے اور اپنا سارا غصہ کپڑوں سے پر نکالنے لگی۔ خود کو سمجھتے کیا ہیں یہ؟ ڈاکٹر ہے تو اپنے ہسپتال کی دیواروں تک رہے، مجھ پر اپنی ڈاکٹری چھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے بیڈ پر پھینکے۔ اس کا دل باغی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ نیچے آئی تو اس نے وہ لباس پہن رکھا تھا جو ریان کو سخت ناپسند تھا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج اور ضد کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ ریان جو اب جانے کے لیے تیار تھا اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ سب تماشے میرے سامنے مت کرنا، مگر تم شاید حرام سے سمجھنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اس نے قریب آ کر روبیشا کی کلائی اس سختی سے دبوچی کہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرا پارا مت چڑھاؤ روبیشا، ابھی میں صبر سے کام لے رہا ہوں کیونکہ تمہیں صرف ایک بگڑی ہوئی بچی سمجھتا ہوں، لیکن اگر میں نے اپنی انا پر اترا تو تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ روبیشا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر ریان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ کا یہ زبردستی کا روب مجھے ڈرا نہیں سکتا۔ ریان نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اس کی نظریں اتنی تیکھی تھی کہ روبیشا کو پہلی بار اپنی حفاظت کی فکر ہونے لگی۔ وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گیا، مگر اس کے پیچھے چھوڑا گیا۔ تناؤ کمرے کی ہواؤں میں زہر گھول رہا تھا۔ مشام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ ریان ہسپتال سے واپس آیا تو اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ اوپر سے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے روبیشا کی اونچی آواز سنائی دی جو فون پر اپنی کسی دوست سے ریان کی شکایت کر رہی تھی اور اسے سنگ دل بوڑھا کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ ریان کے قدم وہیں رک گئے، اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ جیسے ہی روبیشا مڑی، سامنے ریان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تو میں تمہارے لیے ایک بوڑھا اور سنگ دل انسان ہوں۔ ریان کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ روبیشا کو جھرجھری آ گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس، روبیشا نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہی، مگر ریان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ تمہاری زبان تمہارے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ شاید تمہیں لگ رہا ہے کہ میری خاموشی میں میری ہی کمزوری ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو روبیشا پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ ریان نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج کے بعد اگر تمہارے منہ سے میرے لیے کوئی نازیبا لفظ نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے کسی عزیز کی بیٹی ہو۔ روبیشا کی سانسیں اس کی قربت اور غصے کی تپش سے بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ریان کا خاموش غصہ اس کی گرجدار آواز سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اسے وہیں خوفزدہ چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ روبیشا کا غرور آہستہ آہستہ سہمنے لگا تھا۔ کمرے کے اندر کا سکون اس وقت غارت ہوا جب ریان نے میز پر رکھے روبیشا کے کچھ نئے خریدے گئے کپڑے دیکھے۔ ان کا رنگ اور تراش خراش ریان کی پسند کے بالکل برعکس تھی، جسے وہ اپنی انا پر حملہ سمجھتا تھا۔ روبیشا، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس گھر کی بہو بن کر رہو، کوئی ماڈل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کپڑے کل واپس ہو جانے چاہیے۔ ریان نے ایک جوڑا اٹھا کر بیڈ پر پٹکتے ہوئے حکم صادر کیا۔ روبیشا جو پہلے ہی دب کر رہنے کی عادی نہیں تھی، تڑپ کر سامنے آئی۔ میں نے اپنے پیسوں سے خریدے ہیں اور میں یہی پہنوں گی۔ آپ کو میرے ہر کام میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی اونچی آواز نے ریان کے غصے کو ہوا دی۔ اس نے آگے بڑھ کر روبیشا کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے چہرے پر تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ حق کی بات مجھ سے مت کرو، میں تمہارا شوہر ہوں اور جب تک تم اس چھت کے نیچے ہو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔
اس نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا، مگر روبیشا کی عزت اپنی جگہ پر قائم تھی۔ آپ صرف زبردستی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ اس تکرار نے ریان کو اس حد تک مشتعل کر دیا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر الماری سے روبیشا کا گرم شال نکالا اور اسے ایک طرف پھینکتے ہوئے روبیشا کو بازو سے پکڑ کر اور اسے کھڑکی کے پار بنی بیلکنی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا، جہاں دسمبر کی ٹھنڈی ہوائیں پہلے ہی دستک دے رہی تھی۔ ادھر بارش میں کھڑی رہو، اگر کمرے میں آئی تو ایسے تمہاری ٹھنڈ اتاروں گا کہ ہفتہ بھر بیڈ پر پڑی رہو گی۔ ریان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے روبیشا کو بیلکنی میں دھکیلا اور شیشے کا بھاری دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ روبیشا نے بدحواسی میں دروازے پر ہاتھ مارے، ریان پلیز کھولیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے، میں مر جاؤں گی۔ مگر ریان کی انا اس وقت آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس نے پردے گرائے اور لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا تاکہ روبیشا کو اس کی سرکشی کا سبق سکھا سکے۔ دسمبر کی یکبتہ رات میں اچانک بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ٹھنڈا پانی نشتر بن کر روبیشا کے جسم پر چبھنے لگا۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ٹھٹھرتے ہوئے خود کو دیوار کے ساتھ لگی تاکہ تھوڑی پناہ مل سکے، مگر تیز ہواؤں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ رات کے 2 بجے جب بجلی کے زوردار کڑاکے سے ریان کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور جیسے ہی پردہ ہٹایا اس کے پھیپھڑوں سے سانس کھنچ گئی۔ روبیشا وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ فرش پر ایک ڈھیر کی صورت پڑی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور جسم سردی کی شدت سے اکڑ گیا تھا۔ ریان کو اپنی زندگی میں پہلی بار یہ خوف محسوس ہوا کہ شاید اس کی ضد نے آج ایک ہستی کھیلتی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے۔ ریان نے پاگل پن کی کیفیت میں لاک کھولا اور باہر لپکا۔ بارش کا تیکھا پانی لمحوں میں اسے بھگو گیا تھا، مگر اسے اپنی فکر نہ تھی۔ ریان نے پاگل پن کی کیفیت میں لاک کھولا اور باہر لپکا۔ بارش کا تیکھا پانی لمحوں میں اسے بھگو گیا، مگر اس وقت اسے اپنی فکر نہ تھی۔ اس نے جھک کر روبیشا کے ساکت وجود کو اپنے بازوؤں میں بھرا۔ اس کا جسم برف کی سل بن چکا تھا اور سر بے جان ہو کر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ روبیشا میری بات سنو، آنکھیں کھولو، ریان نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے لرزتی آواز میں پکارا، مگر وہاں کوئی جواب نہ تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ جسم کا درجہ حرارت اس حد تک گر چکا تھا کہ نبض ڈھونڈنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس نے دیوانہ وار اس کی ہتھیلیوں اور تلووں کو رگڑنا شروع کیا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ کسی طرح خون کی گردش بحال ہو سکے، مگر روبیشا کے نیلے پڑتے ہوئے ہونٹ اس کی ہر کوشش کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ریان کی اپنی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے لگا کہ جیسے وہ اپنی ہی انا کے ہاتھوں ایک قتل کر چکا ہے۔ پچھتاوے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ایسے مرنے نہیں دے گا۔ اس نے ہر پردہ اور ہر انا کو پس پش ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ اسے اس وقت پڑی اس لڑکی کے سامنے زندگی کسی بھی اخلاقی ضابطے سے کہیں زیادہ مقدم تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں کو ایک طرف ہٹایا تاکہ براہ راست تپش دے کر اس کے جسم کو موت کی وادی سے واپس لا سکے۔ ریان نے اپنی قمیص اتار کر ایک طرف پھینکی اور پھر لرزتے ہاتھوں سے روبیشا کی گیلی قمیص کے بٹن کھول کر اسے الگ کر دیا۔ اس کا اپنا وجود پچھتاوے کی آگ میں تپ رہا تھا، جبکہ روبیشا کا بدن کسی مردہ پنچھی کی طرح سرد اور ساکت تھا۔ اس نے جھک کر اپنی گرم سانسیں اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں میں اونڈیلنا شروع کی۔ وہ اپنی پوری قوت سے اس کے سینے میں زندگی کی حرارت پھونک رہا تھا، مگر روبیشا کی طرف سے کوئی جنبش نہ ہوئی۔ جب سانسوں کی تپش بھی ناکام ہوئی تو ریان نے اسے مضبوطی سے اپنے تپتے ہوئے وجود کے حصار میں جکڑ لیا اور اس کے اوپر بھاری کمبل ڈال دیا۔ وہ اسے اپنے سینے کی دھڑکنوں سے گرمائش دے رہا تھا، جیسے اپنی روح اس کے تھرتھراتے جسم میں منتقل کرنا چاہتا ہو۔ باہر بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے ایک بار پھر آسمان کا سینہ چاک کیا۔ جس کی زرد روشنی کمرے میں پڑی تو ریان کو محسوس ہوا کہ روبیشا کے جسم میں ایک زوردار لرزہ اٹھا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی نبض کی مدھم سی چاپ بھی اس کی انگلیوں سے پھسل گئی۔ ریان کی اپنی سانسیں سینے میں منجمد ہو گئیں جب اس نے دیکھا کہ روبیشا کی نیم واہ ہونٹوں سے ایک آخری ٹھنڈی آہ نکلی اور اس کا وجود مکمل طور پر ساکت ہو گیا۔ ریان نے ایک پل کے لیے محسوس کیا جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو۔ اس نے اپنے کانپتا ہوا ہاتھ روبیشا کی گردن کے پاس رکھا جہاں زندگی کی کوئی بھی لہر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ روبیشا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم مجھے اس گناہ کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا اور دوبارہ اپنے جسم کی پوری تپش اس کے سرد وجود میں اونڈیلنے لگا۔ کئی منٹوں کی اس جان لیوا کشمکش کے بعد جب ریان کی اپنی ہمت جواب دینے لگی، اچانک روبیشا کے سینے میں ایک ہلکی سی تھکن بھری جنبش ہوئی اور اس نے تکلیف سے ایک لمبا کٹا سانس کھینچا۔ اس کی بند پلکیں ہلیں اور اس کے وجود میں زندگی کی ایک مدھم سی لہر دوڑی، جیسے وہ موت کے دہانے سے مڑ کر آئی ہو۔ ریان نے ایک طویل سے سکتا ہوا سانس لیا اور اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں چھپا لیا۔
اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ربیشہ کے کندھے پر جذب ہو رہے تھے، مگر اسے ہوش نہیں تھا کہ اس رات کی اس قربت نے اس کی زندگی میں ایک ایسے نئے باب کا آغاز کر دیا ہے جس کا اثر ان دونوں کی روح پر عمر بھر رہنے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو ربیشہ کی بوجھل آنکھیں آہستہ سے کھلی۔ اسے اپنے پورے جسم میں شدید درد اور اکڑن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ عجیب وہ گرمائش تھی جس نے اسے چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جیسے ہی اسے لاشعور میں یہ خیال آیا وہ ریان کے بازوؤں کے حصار میں ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، اس کے ذہن میں رات کا وہ بھیانک منظر بجلی کی طرح گوندا۔ اس نے گھبرا کر خود کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر ریان کی گرفت اس کی نیند میں بھی مضبوط تھی۔ ریان نے محسوس کیا کہ اس کے وجود میں حرکت ہوئی ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور سامنے ربیشہ کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ربیشہ کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ نفرت اور خوف دیکھا جس نے ریان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور اپنی قمیص اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ربیشہ نے لرزتے ہاتھوں سے کمبل خود پر لپیٹ لیا۔ اس کے کمرے کی ہوا اب بھی سردی سے نہیں بلکہ ایک ایسی خلیج پیدا ہو چکی تھی جسے اب شاید کوئی بھی معذرت پاٹ نہیں سکتی تھی۔ کئی روز تک کمرے میں ایسی خاموشی چھائی رہی جسے توڑنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ریان نے اس رات کے بعد خود کو مکمل طور پر کام میں غرق کر لیا تھا۔ وہ گھر تب آتا جب ربیشہ سو چکی ہوتی اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی نکل جاتا۔ ربیشہ کی طبیعت تو سنبھل گئی تھی، مگر اس کے مزاج میں ایک عجیب سی تلخی آ گئی تھی۔ وہ اب نہ جھگڑتی تھی اور نہ ہی کوئی ضد کرتی تھی، بس پتھر کی طرح خاموش رہتی۔ ایک شام جب ریان لاؤنج میں بیٹھا، ربیشہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اچانک لڑکھڑائی۔ اسے اپنے سر میں شدید دھماکے محسوس ہوئے اور نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ریان نے لپک کر اسے گرنے سے بچایا۔ اس کا لمس پاتے ہی ربیشہ نے نفرت سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس بار کمزوری جیت گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، اس نے نحیف آواز میں کہا، مگر ریان نے اسے اندیکھا کرتے ہوئے زبردستی صوفے پر بٹھایا اور اس کی نبض تھامی۔ ایک ڈاکٹر کی پارکھ نظر نے اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے نیچے حلقوں کو بھانپ لیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شک نے سر اٹھایا جس نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میڈیکل باکس سے ایک کٹ نکال لایا۔ اسے ربیشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کا لہجہ نہایت ہی سنجیدہ تھا۔ یہ ٹیسٹ کرو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ربیشہ نے الجھن سے اسے دیکھا۔ وہ بھی اس حقیقت سے کوسوں دور تھی جو ان کی زندگیوں میں نیا طوفان لانے والی تھی۔ ربیشہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کٹ پکڑی اور واش روم چلی گئی، جبکہ ریان باہر کھڑا زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا منتظر تھا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کسی سفید کاغذ کی طرح زرد تھا اور ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ کٹ اس کی انگلیوں سے فرش پر گر گئی۔ ریان نے خاموشی سے اسے اٹھایا۔ دو سرخ لکیریں وہاں واضح تھی جو چیخ چیخ کر ایک نئی زندگی کی آمد کا اعلان کر رہی تھیں۔ ریان کی آنکھوں میں ہزاروں جذبات کا تلاطم برپا ہو گیا۔ پچھتاوا، خوشی اور خوف سب ایک ساتھ اس کے چہرے پر آیا تھے، مگر ربیشہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریان کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں وہ بارش والی رات اور ریان کا زبردستی اسے بچانے کے لیے حد پار کرنا کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس نے غصے اور صدمے سے ریان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں اس رشتے کو مانتی ہی نہیں تھی، آپ نے زبردستی مجھے اس قید میں جکڑا، اور اب یہ۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ ریان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کی اپنی آواز بھرا گئی تھی۔ ربیشہ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، اب یہ حقیقت ہے۔ مگر ربیشہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے اور دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس سنگ دل انسان کی غلام بن چکی ہے۔ اس انکشاف کے بعد حویلی کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ ریان نے کوشش کی کہ وہ ربیشہ کا خیال رکھے، لیکن اس کا ہر قدم ربیشہ کو مزید مشتعل کر دیتا۔ ایک رات جب ریان دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا تو ربیشہ نے اسے دیکھتے ہی رخ موڑ لیا۔ یہ پی لو، تمہارے اور بچے کے لیے ضروری ہے۔ ریان کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی کرخدگی نہیں تھی، بلکہ ربیشہ کو اس کی ہر بات حکم محسوس ہوتی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، آپ کو اس بچے کی فکر یا اپنی انا کی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بوجھ کے ساتھ زندگی بھر آپ کی پابند رہوں؟ اس نے غصے سے گلاس کی طرف اشارہ کیا جسے ریان نے میز پر رکھ دیا تھا۔ ریان نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ربیشہ، حالات بدل چکے ہیں، اب یہ صرف میری یا تمہاری ضد کا معاملہ نہیں رہا۔ ربیشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حالات آپ نے بدلے ہیں ریان، میں تو صرف اپنی پڑھائی اور اپنی زندگی چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے اس حال میں لا کھڑا کیا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس کے جملے نے ریان کے اندر جیسے آگ لگا دی۔ اس نے سختی سے ربیشہ کے کندھے دبوچے۔ خبردار جو دوبارہ یہ بات کہی، یہ بچہ میری نسل ہے اور دنیا میں لعنت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔
تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ اسے وہیں سے سکتا چھوڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ روبیشا کو محسوس ہوا کہ ان کے درمیان کی جنگ اب ایک نئے اور تکلیف سے زیادہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ روبیشا کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی، لیکن اس کی ضد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک صبح جب ریان ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ روبیشا نے ناشتے کی ٹرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور وہ نکاہت سے بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ ریان نے ضبط کرتے ہوئے اس کے قریب آ کر سینڈوچ کا ٹکڑا اس کے لبوں کے قریب کیا۔ روبیشا، تماشا مت کرو اور خاموشی سے یہ کھا لو، تمہارا شوگر لیول گر رہا ہے۔ روبیشا نے نفرت سے اس کا ہاتھ پرے دھکیل دیا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا، آپ زبردستی میرے منہ میں نوالے نہیں ٹھوس سکتے۔ ریان کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے پلیٹ میز پر پٹکی، جس کی آواز سے روبیشا سہم گئی۔ یہ تمہارا بچپنا کسی دن ہم سب پر بھاری پڑے گا۔ اگر تم نے خود اپنا خیال نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں زبردستی ہسپتال میں ایڈمٹ کرواؤں گا اور وہاں تمہیں ڈرپ کے ذریعے خوراک دی جائے گی۔ بولو کیا منظور ہے؟ ریان کی کڑکدار آواز نے روبیشا کو چپ کرا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ کر گزرے گا۔ اس نے آنسو سے بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑ کر منہ میں رکھا، جیسے وہ زہر کا گھونٹ پی رہی ہو۔ ریان اسے کھاتا دیکھ کر تھوڑا پرسکون تو ہوا، مگر ان کے درمیان موجود نفرت کی خلیج ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد روبیشا کا وجود اس نئی زندگی کے بوجھ سے مزید تھک چکا تھا، مگر ریان کی توجہ اب ایک جنون کی حد تک بڑھ گئی تھی۔ وہ دن بھر ہسپتال میں رہتا، لیکن اس کا ذہن گھر کی CCTV فوٹیج اور روبیشا کی ڈائٹ چارٹ میں الجھا رہتا۔ ایک دوپہر جب ریان اچانک گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ روبیشا سیڑھیوں کے پاس کھڑی اپنے بھاری پیٹ کو تھامے ہانپ رہی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو تھر تھرا رہا تھا۔ ریان نے لپک کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر روبیشا نے دیوار کا سہارا لے کر اسے خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ تم اوپر کیوں جا رہی ہو جب ڈاکٹر نے تمہیں بیڈ ریسٹ کا کہا ہے؟ ریان کی آواز میں فکر اور غصہ ملا جلا تھا۔ روبیشا نے تلخی سے جواب دیا، کیونکہ میں اس قید سے تھک چکی ہوں۔ آپ نے مجھے اس کمرے میں بند کر کے رکھا ہے جیسے میں کوئی قیدی ہوں۔ ریان نے اسے زبردستی اپنی گود میں اٹھا لیا۔ روبیشا نے احتجاجاً اس کے کندھے پر ہاتھ مارے، مگر اس کی گرفت آنی تھی۔ تمہاری ہر سرکشی میں برداشت کر سکتا ہوں روبیشا، مگر جو میرے وجود کا حصہ تمہارے اندر پل رہا ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تم چاہو تو مجھ سے نفرت جاری رکھو، لیکن 9 ماہ پورے ہونے تک تم میری مرضی کی قیدی ہی رہو گی۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے پاؤں پر چادر ڈالتے ہوئے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ روبیشا کی زبان کو تالا لگ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ریان اب صرف اسے ایک بچی نہیں، بلکہ اپنے وارث کی ماں کی حیثیت سے ایک مقدس امانت سمجھ کر اسے حفاظت کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے لیے اسے روبیشا کا دل ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور وہ گھڑی آن پہنچی جس کا خوف اور انتظار دونوں ہی حویلی کے در و دیوار پر چھائے ہوئے تھے۔ ایک طوفانی رات، بالکل ویسے ہی جیسی ان کے اس نئے سفر کے آغاز کی رات تھی۔ روبیشا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا اور وہ گرب سے ریان کا ہاتھ بھینچ رہی تھی، وہ ہاتھ جسے وہ کبھی چھونا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ریان جو سینکڑوں مریضوں کا علاج کر چکا تھا، آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ روبیشا، بس تھوڑی ہمت اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جب ہسپتال کے لیبر روم کے باہر ریان قدم ناپ رہا تھا تو اسے اپنی زندگی کے وہ لمحات یاد آئے جب اس نے روبیشا پر سختی کی تھی۔ اس کی ہر چیخ اسے اپنے گناہوں کی سزا محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے سے ایک ننھی سی جان کے رونے کی آواز آئی اور ریان کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ نرس نے باہر آ کر اسے مبارکباد دی۔ ڈاکٹر صاحب، بیٹا ہوا ہے۔ ریان نے جب اس ننھے وجود کو اپنی گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے پچھتاوے اور شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً روبیشا کے پاس گیا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ روبیشا، اس معصوم نے آج مجھے معافی کا ایک موقع دیا ہے، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی؟ روبیشا نے دھندلی نظروں سے اسے اور اپنے بیٹے کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ریان کے لیے نفرت کی جگہ ایک عجیب سا سکون جھلک رہا تھا۔ بیٹی کی پیدائش نے حویلی کے در و دیوار میں چھائی سرد مہری کو جیسے پگھلا کر رکھ دیا ہو۔ کئی ہفتوں کی بعد جب روبیشا تھوڑی بہتر ہوئی تو وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی سوتے ہوئے ننھے اذلان کو دیکھ رہی تھی جو بالکل ریان کا عکس تھا۔ ریان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ وہ خاموشی سے روبیشا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ روبیشا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا اسے الفاظ سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ میں نے تمہاری آزادی چھینی، تم پر اپنی مرضی مسلط کی، یہاں تک کہ اس بارش والی رات
اس کی آواز رک گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ روبیشا نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو اسے پہلے مفلوج کر دیتا تھا۔ اس نے آہستہ سے ریان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے اس بچے کے لیے آپ سے بہت نفرت کی تھی ریان، لیکن اسے گود میں لینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف آپ کی ضد نہیں، میری ممتا بھی ہے۔ ریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ روبیشا کی آنکھوں میں ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو پوری طرح معاف تو نہیں کر سکتی، لیکن میں اب اس قید سے بھاگنا بھی نہیں چاہتی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں بعد اس کے دل پر چھایا ہوا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ ان کے درمیان ابھی بہت سی دوریاں باقی تھی، مگر اس ننھی جان نے ان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے ایک پل تعمیر کر دیا تھا، جہاں اب نفرت کی جگہ آہستہ آہستہ قبولیت لے رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اذلان کے قدموں کی چاپ نے حویلی کی خاموش گوشوں میں زندگی بھر دی۔ ریان اب وہ سخت دیر انسان نہیں رہا تھا جو ہر بات پر اپنی انا کا پرچم بلند کرتا، بلکہ اب وہ اکثر ہسپتال سے جلدی گھر آ جاتا تاکہ اذلان کے ساتھ وقت گزار سکے اور دور سے روبیشا کو اسے لوریاں سناتے ہوئے دیکھ سکے۔ ایک شام جب وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، ریان نے ایک فائل روبیشا کے سامنے رکھی۔ روبیشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اس کی یونیورسٹی کا دوبارہ داخلہ فارم تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ریان نے اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر جواب دیا، تمہاری ادھوری خواہش۔ میں نے تمہاری زندگی کے جو ماہ چھینے تھے میں وہ واپس تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری پہچان واپس دلانا چاہتا ہوں۔ اذلان کا خیال میں اور گھر والے رکھیں گے۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ روبیشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ریان ہے جو کبھی اس کے باہر نکلنے پر پہرے بٹھاتا تھا۔ اسے پہلی بار خود سے بڑھ کر ریان کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ ریان، مجھے میری آزادی لوٹانے کے لیے۔ ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے ان کے درمیان سے وہ آخری دیوار بھی گر گئی جو برسوں پہلے ایک جبری نکاح نے کھڑی کی تھی۔ اب وہ صرف ایک رشتے میں بندھے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے خوابوں کے محافظ بن چکے تھے۔ اذلان اب 2 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی شرارتیں پوری حویلی میں گونجتی تھیں۔ ریان نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ روبیشا اپنی ڈگری کے آخری سال میں تھی اور ریان نہ صرف اس کی پڑھائی میں مدد کرتا بلکہ اذلان کی ذمہ داریاں بھی خوشی خوشی بانٹتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک حویلی کی فضاؤں میں ایک پرانا سایہ دوبارہ منڈلانے لگا۔ ایک شام ریان جب گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے خاموشی سے روبیشا کو دیکھا جو لائبریری میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ ریان کے پیچھے ایک لمبا قداور شخص داخل ہوا جسے دیکھ کر روبیشا کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ وہ حمزہ تھا، ریان کا چھوٹا بھائی جو برسوں پہلے گھر چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا اور جس کا ذکر حویلی میں ممنوع تھا۔ بھائی، میں نے سنا ہے آپ نے میری پسند پر قبضہ کر لیا ہے۔ حمزہ کی آواز میں طنز اور غصہ بھرا تھا۔ ریان نے سختی سے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا مگر حمزہ کی نظریں روبیشا پر جمی تھیں۔ دراصل نکاح سے پہلے حمزہ اور روبیشا کے درمیان ایک خاموش تعلق تھا جسے ریان نے اپنی انا اور خاندانی وقار کی خاطر ختم کر کے خود روبیشا سے نکاح کر لیا تھا۔ روبیشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پرانے زخم جو بمشکل بھرے تھے ایک بار پھر تازہ ہونے لگے۔ حمزہ کا واپس آنا کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ وہ تمام راز لے کر آیا تھا جو ریان نے روبیشا سے چھپائے تھے۔ ریان نے روبیشا کا بازو تھاما اور اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا مگر حمزہ کی ہنسی نے اسے روک دیا۔ بھابھی، کیا بھائی نے آپ کو بتایا کہ اس رات بارش میں آپ کو باہر نکالنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ آپ کو سزا نہیں دے رہے تھے، وہ میرے لکھے ہوئے خطوط آپ کے پاس دیکھ چکے تھے۔ روبیشا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ریان کی گرفت سے چھڑایا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریان کو دیکھنے لگی۔ کیا اس کی محبت، اس کی بدلی ہوئی شخصیت اور اس کا پچھتاوا سب ایک ڈھونگ تھا؟ کیا وہ سب صرف حمزہ سے بدلہ لینے کا ایک ذریعہ تھا؟ روبیشا کی دنیا جیسے ایک پل میں ساکت ہو گئی۔ اس نے ریان کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب ندامت کی بجائے ایک عجیب سی بے بسی پھیلی ہوئی تھی۔ ریان خاموشی سے حمزہ کے الزامات کی تصدیق کرتی رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے ریان؟ روبیشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا تاکہ آپ حمزہ کو نیچا دکھا سکیں، اور اس رات کی وہ وحشت وہ پچھتاوا نہیں بلکہ حسد تھا۔ ریان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ روبیشا میری بات سنو، حمزہ جو کہہ رہا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بھائی جان کی آپ نے ہمیشہ ہر وقت وہ چیز چھینی جو میری تھی۔ حمزہ نے چلاتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ سے نفرت تھی کیونکہ بابا مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے روبیشا کو صرف اس لیے اپنی قید میں رکھا تاکہ میرا راستہ بند کر سکیں۔ روبیشا کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اسے وہ تمام مہینے یاد آئے جب اس نے ریان کی سختی سہی تھی، وہ اذیت ناک رات جب وہ مرتے مرتے بچی تھی، اور وہ پچھلے کچھ ماہ کا سکون۔ کیا یہ سب ایک جھوٹ پر مبنی تھا؟ اس نے اذلان کی طرف دیکھا جو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بے خبر کہ اس کے والدین کے درمیان کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ مجھے لگا آپ بدل گئے ہیں۔
روبیشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن آپ تو آج بھی وہی پتھر دل انسان ہے جس نے صرف اپنی انا کی خاطر 2 زندگیوں کو برباد کر دیا۔ وہ ریان کی کوئی بات سنے بغیر اوپر کمرے میں کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ریان نے دیوانہ وار دروازہ پیٹا۔ روبیشا، دروازہ کھولو، میں سب واضح کر سکتا ہوں۔ نیچے لاؤنج میں حمزہ کی فاتحانہ ہنسی گونج رہی تھی، جبکہ کمرے کے اندر روبیشا فرش پر بیٹھی ان خطوط کے بارے میں سوچ رہی تھی جن کا ذکر حمزہ نے کیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ایک پرانی ڈائری تھی جس میں اس نے حمزہ کی کچھ تحریریں رکھی تھیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہی کاغذات اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جائیں گے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی میں سکوت طاری تھا، روبیشا نے اپنا بیگ پیک کیا اور اذلان کو گود میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک مضبوط ارادہ تھا۔ وہ اس جھوٹ کی چھت تلے مزید ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اتری، سامنے ریان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ میں وہی پرانی ڈائری تھی۔ تم اس رات کو چھوڑ کر جا رہی ہو جس رات میں نے تمہیں تمہاری مرضی سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریان کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ روبیشا کے قدم وہیں رک گئے۔ ریان نے ڈائری کے وہ پنے روبیشا کے سامنے بکھیر دیے جن پر حمزہ کی تحریریں نہیں بلکہ ریان کے اپنے جذبات رقم تھے۔ یہ دیکھو روبیشا، یہ وہ خطوط ہیں جو میں نے اس رات تمہاری ڈائری سے نکالے تھے، لیکن ان کے پیچھے میں نے وہ اپنی تمام باتیں لکھی تھی جو میں زبان سے کبھی نہیں کہہ سکا۔ روبیشا نے لرزتے ہاتھوں سے ایک کاغذ اٹھایا۔ اس پر حمزہ کے پرانے اشعار کے نیچے ریان کی تحریر تھی، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کوئی اور ہے، لیکن میں تمہیں اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جو خود کو بھی سنبھالنے کے لائق نہیں۔ میں برا بن کر ہی صحیح تمہیں بچا لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے حمزہ سے یہ بدلہ لیا؟ ریان کی آواز میں کرب تھا۔ حمزہ جب گھر چھوڑ کر گیا تھا وہ اکیلا نہیں گیا تھا، وہ اپنے ساتھ حویلی کی عزت اور تمہارے خوابوں کی قیمت لے کر گیا تھا۔ اس نے تم سے کبھی نکاح کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ صرف تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب تمہارا ہاتھ تھاما تو اس وقت میرا مقصد صرف تمہیں اس رسوائی سے بچانا تھا جو حمزہ تمہارے مقدر میں لکھ چکا تھا۔ روبیشا کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ تو بارش والی رات، وہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا، میں انکار نہیں کرتا۔ ریان نے اعتراف کیا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے تمہاری ڈائری میں حمزہ کے لیے وہ الفاظ دیکھے تھے تو میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں حسد میں جل رہا تھا کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کر کے بھی تمہارا دشمن ہوں، اور وہ شخص جو تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا وہ تمہارا ہیرو ہے۔ لیکن جب میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ میں تمہیں کھو کر جیتنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وقت حمزہ سیڑھیوں کے پاس نمودار ہوا، اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ بھائی جان، کہانی اچھی گڑی ہے، مگر روبیشا اب آپ کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ روبیشا نے اذلان کو صوفے پر بٹھایا اور حمزہ کی طرف مڑی۔ حمزہ، تم نے کہا تھا کہ ریان نے میرے خطوط دیکھے تھے، کیا تمہیں یاد ہے کہ ان خطوط میں نے کیا لکھا تھا؟ حمزہ ایک پل کے لیے ہچکچایا۔ روبیشا نے آگے بڑھ کر وہی ڈائری اٹھائی۔ میں نے ان خطوط میں لکھا تھا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، بلکہ میں اس انسان کی تلاش میں ہوں جو مجھے تحفظ دے سکے۔ ریان نے وہ خطوط پڑھے تھے، اسی لیے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ تم آج بھی وہی ہو حمزہ، ایک مکار انسان جو اپنی ناکامی کا بدلہ لینے آیا ہے۔ روبیشا نے ریان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب حیرت اور امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ میں جا رہی تھی ریان، کیونکہ مجھے لگا آپ نے مجھے مہرہ بنایا، لیکن اگر یہ سب میری حفاظت کے لیے تھا تو میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ ریان نے تیزی سے آگے بڑھ کر روبیشا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، حمزہ، اب اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا بھائی وہ تھا جو برسوں پہلے مر گیا، تم تو صرف ایک سایہ ہو جو اب مٹ جائے گا۔ حمزہ غصے سے تلملاتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ حویلی کے دروازے اس کے پیچھے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ ریان نے روبیشا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا تم سچ میں وہ خطوط میرے لیے لکھے تھے؟ روبیشا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ شاید میں بھی اپنی انا کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکی، لیکن اس بارش والی رات نے میرے دل سے حمزہ کا نام نہیں بلکہ آپ کے لیے نفرت مٹائی تھی۔ اذلان نے ٹوٹتی پھوٹتی آواز میں پاپا کہہ کر ریان کی قمیص کھینچی تو دونوں کے چہرے پر وہ سکون آ گیا جو برسوں کی مسافت کے بعد ملتا ہے۔ نفرت کا طوفان تھم چکا تھا۔ حویلی کے صحن میں چنبیلی کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور آج فضا میں برسوں بعد ایک حقیقی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اذلان اب اپنے ننھے قدموں سے پورے گھر میں دوڑتا پھر رہا تھا اور اس کی کلکلاہٹ ریان اور روبیشا کے زخموں کے لیے مرہم بن چکی تھی۔ ریان نے اپنی سخت گیری کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ وہ اب صرف ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک مثالی شوہر اور باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے روبیشا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے اپنے ہی ایک کلینک میں بطور اردو ریسرچ کنسلٹنٹ اور ایڈمنسٹریٹر جگہ دے دی تاکہ وہ اپنے خوابوں کو جلا بخش سکے۔ ایک خوشگوار شام جب سورج نارنجی رنگ بکھیرتے ہوئے رخصت ہو رہا تھا، ریان نے روبیشا کو وہی پرانی بلکنی میں بلایا جہاں کبھی تلخ یادیں دفن تھیں۔
لیکن آج وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ وہاں آرام دہ کرسیاں لگی تھیں اور میز پر روبیشا کی پسندیدہ چائے اور پھول رکھے تھے۔ روبیشا، اس جگہ نے ہمیں بہت دکھ دیے تھے، ریان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن آج میں اس جگہ کو ایک نئی یاد دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ اس وقت ہمارا نکاح حالات کی مجبوری اور میری انا کا نتیجہ تھا، لیکن آج میں تمہاری رضامندی سے، تمہاری محبت کی خاطر تم سے دوبارہ عہد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنی زندگی کا ہر اگلا پل میرے نام کرنا چاہو گی؟ روبیشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ریان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا ریان، کیونکہ جس طرح آپ نے اذلان اور میرے خوابوں کو سنبھالا، اس کے بعد میرے دل میں نفرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اذلان دوڑتا ہوا آیا اور ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے ان کی محبت پر مہر لگا رہا ہو۔ ریان نے اسے گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے روبیشا کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ حویلی جو کبھی خاموشی اور ڈر کا استعارہ تھی، آج کہکہو اور محبت کے نور سے منور تھی۔ حمزہ کا سایہ مٹ چکا تھا اور ماضی کی تلخیاں پچھتاوے کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اب ان کے سامنے ایک روشن مستقبل تھا، جہاں ریان کی ڈھال اور روبیشا کی محبت کا ساتھ ہمیشہ کے لیے تھا۔